بیانات اور نعت شریف کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جی این وائس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، صاحب پسینہ خوشبودار، غیبوں پر خبردار، سرکار ابد قرار، شافع روز شمار، رحمت پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمزہ شیخ امام احمد رضا خان قطب عالم زنم، الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، اگر آسماں سراسر باد گیرت، چراغ کشتیاں ہرگز نہ میرت، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے ایک مرتبہ اور ہم سب مل کر سرکار دو عالم، نور مجسم، روح کائنات، جان عالم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج ہم اور آپ اس محفل میلاد پاک میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جمیل سننے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ محفل پاک جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی بافیض محفل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس محفل پاک کو نسبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، اور دنیا کی کوئی بھی محفل اس محفل پاک سے افضل اور اعلیٰ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس محفل پاک، محفل میلاد پاک کو کرنے والا رب ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ محفل میلاد پاک یہ بریلی کے اعلیٰ حضرت نے ایجاد کی۔ سوچتے کہ نہیں سوچتے؟ کس نے ایجاد کی؟ یہ سب اعلیٰ حضرت نے شروع کر دیا۔ کوئی بھی کام ہو اس کو سب سے پہلے کرنے والا کوئی ہوتا ہے۔ میلاد کو سب سے پہلے کس نے بیان فرمایا؟ سننے والا کون تھا؟ میلاد بیان کرنے والا کون تھا؟ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے نبی کی میلاد بیان فرمانے والا خود خالق کائنات ہے۔ کون ہے بولو؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔
اور میلاد پاک کا بیان سننے والے کون ہیں؟ انبیاء ہیں، ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے معصوم پیغمبر اور رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد، ذکر میلاد سننے والے۔ تو محفل میلاد پاک بیان کرنا، میلاد پاک کا ذکر کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے، اور سننا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ کتنی بابرکت اور کتنی بافیض محفل پاک، آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ آج آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ آپ اس گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں ایک ادارہ ہے جو آپ کی ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے، یہاں علماء کرام ہیں، آپ کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور آپ کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے قرب و جوار کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گاؤں کے گاؤں ایسے ہیں جہاں محفل میلاد لوگ نہیں کرتے، اور نہیں کرتے یہاں تک تو ٹھیک تھا، لوگ اسے شرک اور بدعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ شرک اور بدعت کہتے ہیں۔ حالانکہ محفل میلاد پاک شرک اور بدعت نہیں ہے۔ بدعت کا نام سنا ہے نا؟ اور لوگوں نے ایسی بدعت پھیلائی ہے کہ اس کے لفظ کو بھی صحیح ادا نہیں کرتے۔ کیا بولتے ہیں؟ بدعت۔ کیا بولتے ہیں؟ بدعت۔ کوئی بھی کام ہو، ایک گاؤں سے ایک آدمی بمبئی کمانے کے لیے گیا، بات سمجھ رہے ہیں، اور کچھ مہینوں کے بعد وہ واپس آیا، تو اس گاؤں میں بھٹکتا ہوا ایک انگریز آیا۔ وہ انگریز تھا تو اس کی زبان کیا تھی، بولی کیا تھی؟ انگریزی تھی، وہ ہندی نہیں جانتا تھا۔ تو وہ گاؤں کے لوگوں سے پتہ پوچھ رہا تھا انگلش میں، اور گاؤں کے لوگ انگلش نہیں جانتے۔ تو اب لوگوں نے کہا، وہ گیا تھا بمبئی، اندھوں میں کانے راجا ہے نا، سوٹ بوٹ بھی پہنتا تھا، اور یس نو اوکے وغیرہ یہ سب دو چار الفاظ بولا کرتا تھا، اور گاؤں میں انگلش جھاڑا کرتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کو بلا لاؤ، وہ جو ہے اس کی بات کو سمجھے گا اور جواب دے گا۔ تو لوگ اس کو بلا کر لائے جو بمبئی سے آئے، کہا بھائی اس سے بات چیت کرو، یہ انگلش میں کچھ آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ ان سے بات چیت کیجئے، ہے نا۔ تو انگریز نے اس سے پوچھا، ہے نا، کہ مجھے لکھنؤ جانا ہے، کیسے جانا ہوگا؟ تو اس نے کہا نو، ہم بہت پریشان ہیں۔ اس نے کہا یس۔ بات سمجھ رہے؟ یعنی انگریز جو بھی پوچھتا اسے دو لفظ آتے تھے، یس اور نو۔ تو کسی بات میں وہ یس کر دیتا اور کسی بات میں وہ نو کر دیتا۔ تو جب انگریز نے بھانپ لیا کہ اسے یس اور نو کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نہیں آتا، تو اسے غصہ آیا کہ ہم جو بات پوچھتے ہیں کسی بات پہ یہ یس کر دیتا ہے اور کسی بات پر یہ نو کر دیتا ہے، میں جو بول رہا ہوں یہ سمجھ نہیں پا رہا۔ تو اس انگریز نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ بات آپ سمجھے؟ تو اب گاؤں کے جو دوسرے لوگ تھے، دوست یار، تو ان کو غصہ آیا کہ میرے گاؤں میں آ کر میرے گاؤں کے لڑکے کو مار دیا۔ تو وہ انگریز کی طرف لپکے، لیکن یہ سمجھ رہا تھا، تو اس نے ان کو روکا کہ رہنے دو۔ کہا کیوں؟ تم کو مارا ہے اس نے یہاں آ کر اور تم کہہ رہے ہو کہ رہنے دو؟ تو اس نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اتنی اچھی انگلش جانتے ہو، اس گاؤں میں کیوں پڑے ہو؟ اس لیے ہمیں، تو یہ جو جاتے ہیں 40 دن کے لیے، کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے۔ حضرت بیٹھے ہوئے
ان کے پاس آپ اپنا بچہ ڈالتے ہیں 5 سال 6 سال، عالم کے لیے 9 سال، اس کے بعد بڑی محنت اور مشقت کے بعد کوئی حافظ بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے۔ لیکن ان کے یہاں آپ 40 دن کے بعد 40 دن کے لیے چلے جاؤ تو کیا بنا دیں گے؟ مفتی۔ کون سا مفتی؟ یس اور نو والا، کہ تمہیں کسی چیز سنی کوئی بھی کام کرے ان جو ہے اس کام کو 2 میں سے 1 بتا دینا، شرک بدعت۔ کیا بتا دینا؟ جیسے وہ یس اور نو کرتا تھا، ایسے ہی ان کو 40 دن میں سکھا دیتے ہیں کہ آپ سنیوں کے کسی کام کو شرک کہہ دو اور کسی کام کو کیا کہہ دو؟ بدعت۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا موضوع نہیں، میں دور نکل جاؤں گا، لیکن اب بات بہت ضروری آ گئی۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں بدعت؟ بدعت وہ کام جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ظاہری زمانے میں نہ ہوتا ہو، بعد میں ہوا، تو وہ کیا بولا جاتا ہے؟ بولو بدعت۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ جو کام حضور کے ظاہری زمانے میں نہ ہوتا ہو، بعد میں ہوا ہو، تو وہ کیا ہے؟ بولو بدعت ہے۔ تو ان کو کون سی چیز بدعت نظر آتی ہے؟ میلاد، سلام، نظر، فاتحہ، نیاز، تیجا، 10واں، 20واں، 40واں، یہ چیزیں ہے نا، یہ چیزیں تو نظر آتی ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی انہیں بدعت نظر نہیں آتی۔ اور بدعت کی تعریف کیا ہے؟ کہ نیا کام جو حضور کے زمانے میں نہ ہوتا ہو، اب ہوتا ہو، تو وہ کیا ہے؟ بولو بدعت ہے۔ اور ان کے یہاں ہر بدعت ناجائز ہے، ہر بدعت کیا ہے؟ بولو حرام ہے۔ موبائل کیا ہے؟ بدعت، پوچھو استعمال کرتے کہ نہیں کرتے؟ موٹر سائیکل کیا ہے؟ بولو بدعت، ایسا کہ نہیں؟ کوئی کام صحابہ نے کیا، بولے صدیق اکبر نے نہیں کیا، فاروق اعظم نے نہیں کیا، عثمان غنی نے نہیں کیا، تم ان سے زیادہ حضور کو چاہتے ہو، جلوس کرتے ہو، میلاد کرتے ہو، بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو بدعت وہ نیا کام جو حضور کے ظاہری زمانے میں نہ ہوتا ہو، بعد میں ہوا۔ سمجھ لیجئے اس کو کیا کیجئے معلوم؟ سمجھ لیجئے کہ بدعت وہ کام جسے بعد میں ایجاد کیا گیا ہو۔ تو بعد میں کون کون سے کام ہیں؟ صرف میلاد ہے، صرف سلام ہے، صرف نیاز ہے؟ جو بدعت کو ناجائز اور حرام کہتا ہے، وہ ایک کمرے میں بند ہو جائے، پنکھے کو توڑ دے، کیوں؟ پنکھا کیا ہے؟ بولو بدعت ہے۔ کس صحابی نے پنکھے کی ہوا کھائی؟ بولو کس صحابی نے کھائی؟ کسی صحابی نے نہیں۔ پنکھا توڑ دو، سیفر پھوڑ دو، کہ یہ بدعت ہے۔ ہر بدعت ناجائز ہے، ہر بدعت کیا ہے؟ بولو حرام ہے نا؟ فریج رکھا ہو اسے توڑ دو، کولر ہو اسے توڑ دو، ہر بدعت کو مٹا دو، ہر بدعت کو بعد میں خود پھانسی لگا لو۔ کیوں؟ کیونکہ تم بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھے، تم بھی حضور کے زمانے میں بعد میں ہوئے ہو۔ اب جب بعد میں ہوئے ہو تو ناجائز ہو اور حرام ہو، ناجائز ہو اور بولو ہے سکتے۔ وہ چیز جو وہ کام جو حضور کے زمانے میں بولو نہیں ہوتا ہو، وہ ہے بدعت۔ اب بدعت کی قسمیں ہیں، لیکن میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بدعت بری بھی ہوتی ہے۔ بات آپ سنتے؟ یہ ایسا نہیں کہ ہر بدعت ناجائز اور حرام ہے۔ بعض بدعتیں ایسی ہیں جو واجب ہیں، بعض بدعتیں ایسی ہیں جو مستحب ہیں، بعض بدعتیں ایسی ہیں جو حرام۔ بات آپ سمجھے؟ اس لیے جن سے دین کا فائدہ ہو وہ بدعت کیا ہے؟ بولو جائز ہے، مستحب ہے۔ بات آپ سمجھے؟ اور جن سے دین کا نقصان ہو، جن سے دین نے منع کیا ہو، وہ بدعت کیا ہے؟ بولو حرام ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو میں اس پر آپ کو بتاؤں گا تفصیل سے۔ جس آیت کریمہ کی میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی،
اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ، والدین کس کو کہتے ہیں؟ ماں اور باپ کو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیا کرو بولو؟ حسن سلوک۔ اب یہ حسن سلوک کیا ہوتا ہے؟ حسن سلوک کیا ہوتا ہے؟ حسن سلوک یہ نہیں کہ کسی محفل میں ہم تھے اور آپ نے ہمیں پانی دیا، کھانا کھلایا، اور کہیں آپ مل گئے تو ہم نے بھی آپ کی عزت کر دی، پانی پلا دیا۔ یہ حسن سلوک آدمی اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ اس کا اخلاق بہت اچھا نہیں ہے، ہم نے اس کی عزت کی، پلٹ کر اس نے میری عزت کر دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسن سلوک نہیں ہے، یہ صرف سلوک ہے۔ کیا ہے بولو؟ سلوک ہے کہ ہم نے کیا، آپ نے کیا۔ حسن سلوک کب ہے؟ کہ جب ہم پانی پینے جا رہے ہیں اور آپ میرے گلاس سے، میرے ہاتھ سے گلاس چھین لیں، لیکن اگر دوسری محفل میں آپ کہیں ملیں اور میں آپ کو پانی پیش کر دوں تو اس کو کیا بولتے ہیں بولو؟ حسن سلوک بولتے ہیں۔ آج اولادیں اسی بات کا شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم کو نہیں مانتے، ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ایسا کرتے، ہمارے ساتھ ایسا کرتے۔ ماں باپ ہمارے ساتھ جیسا کرے، ان کا بھی رب کون ہے بولو؟ اللہ۔ وہ ان سے حساب اس بات کا لے گا، لیکن جو اولاد ہے اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور حسن سلوک کیا ہے؟ کہ اگر ماں باپ تمہارے ساتھ بدی بھی کرتے ہو، لیکن تمہارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کو کیا بولتے ہیں بولو؟ اور جلالت العلم استاد العلماء حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ کی جائز اور درست بات مانی تو کیا کمال کیا؟ کمال تو جب ہے جب ان کی نادرست بات، نازیبا بات بھی تم برداشت کرو۔ اس کو کیا بولتے ہیں بولو؟ حسن سلوک۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اسی لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بلکہ فرمایا حسن سلوک کرو۔ تو حسن سلوک کب ہوگا؟ جب ماں باپ ہمارے ساتھ بدی کرے اور ان کے بدلے میں ہم ان کے ساتھ کیا کریں بولو؟ نیکی کریں۔ وہ کیا کرتے ہیں اس سے بحث نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں۔ اور جو ماں باپ ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ وہ اپنی اولاد کے ماں باپ ہیں۔ اللہ کا کوئی ماں اور اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ جیسے وہ بیٹے کا حساب لے گا ویسے ہی تمہیں ماں باپ ہونے کے باوجود بھی تمہارا حساب۔ بات آپ سمجھے؟ تو جو وہ کریں گے وہ پائیں گے، اور جو اولاد کرے گا وہ اولاد۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنا ہے آپ نے، لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہوں گا آخر میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس سے آپ فضیلتیں بھی سمجھتے جائیں گے، اور آخر میں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں گے۔ بات آپ سمجھے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ نیچے ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اماں ہٹو، پھاوڑا لے کر اماں ہٹو، کیا بات کہیں کھود کے جنت نکالیں گے۔ ماں کے قدم کے نیچے جنت کا کیا مطلب ہے؟ ماں کی خدمت کرنا، ان کا حکم ماننا، ان کے بتائے ہوئے پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جنت کو حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری جنت کہاں بولو؟ تمہاری ماں کے قدم کے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہاری ماں نمازی ہے
تو تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدم کے نیچے، اگر پرہیزگار ہے تو تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدم کے، یہ نہیں فرمایا ماں کیسی بھی ہو، یہاں تک کہ کافرہ ہو، مسلمان بھی نہ ہو، یہاں تک کہ مشرکہ ہو، تب بھی تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدم کے نیچے ہی۔ اور لوگ کہاں تلاش کر رہے ہیں بولو؟ کوئی دلی میں، کوئی بھوپال میں، کوئی چین میں، کوئی جاپان میں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں بولو؟ جنت۔ جنت گھر میں پڑی پڑی رو رہی، اور وہ جنت کے لیے ادھر اور ادھر گھوم رہے ہیں۔ بتائیے، ماں کے قدم کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا بولو؟ جنت ہے۔ بیان کرتے کہ نہیں بیان کرتے؟ ماں کے قدم کے نیچے جنت، وہ بھی بیان کرتے۔ وہ ماں گنہگار ہو، سیاکار ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے نبی نے مطلق فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدم کے، کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ اور کسی کے دماغ میں یہ حدیث سن کر کیڑا بھی نہیں کاٹتا، لیکن جہاں تم نے کہا کہ اللہ کے نبی کے دست قدرت میں جنت ہے، تو لوگ یہ کیسے ہو سکتا؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ جسے چاہیں گے جنت وہ بھیج دیں گے، نبی مختار کل ہے، جسے جو چاہیں عطا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں۔ بات آپ سنی بولی، یہ جنت جنت تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے دینا، ہے نا؟ اپنی ماں کے قدم کے نیچے جنت مان لی، لیکن اہل سنت والجماعت نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قبضے میں، اختیار میں جنت رکھی ہے، جسے چاہیں گے جنت بھیجیں گے۔ تو کچھ لوگ اسے ماننے کے لیے تیار، بولو جو نبی ہماری ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت کا اختیار نہیں دیا، تو ہماری جنت ہماری ماں کے قدم کے، سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اس لیے والدین کی خدمت کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم نے والدین کی خدمت نہیں کی تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا ہی سے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ والدین ہمارے نیک ہو، یہاں تک کہ اگر کافر ہو، مشرک ہو، تب بھی ہماری جنت ان کے قدم کے نیچے ہی ہے۔ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر ماں کافرہ ہو، مشرکہ ہو، اور وہ مندر میں بیٹھ کر اپنی اولاد سے کہے کہ ہمیں یہاں سے لے جا، تو علماء فرماتے ہیں کہ اولاد پر فرض ہے کہ اپنی ماں کو جا کر لے آئے، چھوڑنے تو نہیں جائے گا، لیکن اگر پہنچ کر کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے لے جاؤ، گھر پہنچاؤ، تو علماء فرماتے ہیں کہ بیٹے پر فرض ہے کہ وہ جائے اور اپنی ماں کو لے کر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن آج ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ صرف شیطان نے ہمیں اس بات سے دھوکہ دیا کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ میں فرما دیا کہ اگر زیادتی بھی کرتے ہو تو حسن سلوک یہی ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ تو اچھا اسی وقت ہوگا کہ جب وہ برا کر رہے ہوں اور ہم ان کے ساتھ اچھا کریں۔ اگر وہ بھی اچھا کر رہے ہیں، ہم بھی اچھا کر رہے ہیں، تو یہ سلوک حسن سلوک نہیں ہوا، بلکہ یہ تو بدلہ ہو گیا جو ہم دوستوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اٹھنے اور بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ اور جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، والدین کی خدمت ہی سے عطا فرماتا ہے، اتنا آپ سمجھ لیجیے۔ لوگ دعا کے چکر میں ہیں، تعویذ کے چکر میں ہے نا، لیکن کبھی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں۔ نبی کی دعا کس کے حق میں؟ اگر آپ کی تمنا ہو کہ کوئی نبی ہمارے لیے دعا کر دے
تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ماں باپ کی دعا لیں. کس کی دعا لیں بولو؟ ماں باپ کی دعا ایسی جیسے نبی کی دعا امت، اور اس کا برعکس ماں باپ کی بد دعا ایسی جیسے نبی کسی امتی کے لیے بد دعا فرما. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اس لیے ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. اور خدمت سے کیا ملتا ہے؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جلیل القدر تابعی ہیں، لیکن حضور کے ظاہری زمانے میں، لیکن کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کیا. اور اگر دیدار کر لیتے تو کیا بن جاتے بولو؟ صحابی بن جاتے. حضور کا اگر اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیدار فرما لیتے تو کیا بنتے بولو؟ اور صحابی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ نبی فرماتے کہ میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اور میرا دوسرا امتی جو صحابی نہ ہو وہ سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تب بھی وہ ثواب نہیں پائے گا جو صحابی کے ایک مٹھی جو میں ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں بولو؟ صحابی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا ایک صحابی اللہ کی راہ میں ایک مٹھی جو خیرات کرے، اور دوسرا امتی جو صحابی نہ ہو سونے کا پہاڑ. سونا کتنے میں ہے؟ پہاڑ. اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تب بھی وہ ثواب نہیں پائے گا جو ایک صحابی کو ایک مٹھی جو میں ملے گا. آپ حساب لگاؤ. آج لوگوں نے کچھ حساب لگایا تو بولے برابر ہو سکتا ہے امتی، ہے نا؟ اور کچھ لوگوں نے حساب لگایا تو بولے کبھی کبھی جو ہے امتی عمل میں نبی سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے نا؟ اسکول گئے ہوں گے، ہائی اسکول پاس کیا ہوگا، گڑی تڑی پڑھی ہوگی، ہے نا؟ کہ حضور 63 برس ظاہری اس دنیا میں رہے، 63 سال نمازیں پڑھی، روزے رکھے. ہم تو 80 سال کے ہیں. کتنے سال کے ہیں؟ 80. ہم تو 80 سال سے پڑھ رہے ہیں، ہم بڑھ گئے. یہی تو حساب ہوگا، بڑھنے کا یہی حساب ہے. لیکن انہیں نہیں پتا کہ نبی تو نبی ہے. صحابی کی عظمت یہ ہے کہ ایک مٹھی جو ایک طرف اور سونے کا پہاڑ ایک طرف. تو نبی کا ایک سجدہ ایک طرف اور ساری امت کے سجدے یہ چلے ہیں. 63 اور 80 کا حساب لگاتے. بات آپ سمجھ رہے؟ تو صحابی کا یہ مرتبہ ہے تو نبی کا کتنا عظیم مرتبہ ہوگا. لوگ بولتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں، انسان تھے وہ بھی. اگر ہم پڑھیں گے تو برابر ہو جائیں گے، زیادہ پڑھ لیں گے تو آگے ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے کبھی بھی. کیونکہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نیک کام پر، کسی نیک کام کو کسی نے ایجاد کیا، شروعات کی، اور اس کو دیکھ کر 10 لوگوں نے وہی نیک کام اور کیا، تو جو 10 کو ثواب ملا ہے اس کے ٹوٹل کے برابر ایجاد کرنے والے کو، شروع کرنے والے کو ملے گا. آپ کلمہ کس کے بتانے سے پڑھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے بتانے سے. بولو. ساری دنیا جو قرآن پڑھ رہی ہے، نماز، روزہ، حج اور جو زکوٰۃ ادا کر رہی ہے، کس کے بتانے سے؟ تو ٹوٹل کے برابر کس کو ثواب ملتا ہے بولو؟ حضور کو ملتا ہے. بتانے والے کون ہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالی. ان کے بتانے سے جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں سب کو ثواب مل رہا ہے، اور سب کے برابر حضور کو مل رہا ہے. اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی تو بڑھ سکتا ہے؟ بڑھ ہی نہیں سکتا. بات آپ سمجھ رہے؟ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ اگر حضرت اویس قرنی حضور کو دیکھ لیتے تو اتنا بڑا مرتبہ حاصل ہو جاتا کہ آپ کیا بن جاتے بولو؟ صحابی. اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو. کیا کیا ہو بولو؟ دیکھا ہو. اور ایمان کی حالت ہی میں
اس دنیا سے گیا ہو، انتقال کیا ہو، تو وہ کیا ہے بولو؟ سن لیجئے، بہت کام کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑا آپ کو توجہ دینی ہوگی، سننی ہوگی تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ صحابی کون؟ جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ کیا میں کہہ رہا ہوں بولو؟ دیکھا۔ حضور کے دیکھنے کی برکت یہ ہے، حضور کو دیکھنے کی برکت، صرف محبت سے دیکھنے کی برکت یہ ہے کہ ایک مٹھی جو اگر وہ خیرات کرتا ہے تو سونے کا پہاڑ بھی اس کا مقابلہ۔ یہ حضور کے دیدار کا عالم ہے۔ لوگ بولتے ہیں ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے۔ حضور کو جو ایمان کی حالت میں دیکھ لے، ایمان کی حالت میں چلا جائے، تو اس کا مرتبہ غوث سے بھی بڑھ کر، قطب سے بھی بڑھ کر، ابدال سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ بات آپ سمجھے؟ یہ حضور کے دیدار کا عالم ہے، دیکھنے کا عالم، کہ حضور کو ایمان کی حالت میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اگر دیکھ لیتے تو یہ مرتبہ حضرت اویس قرنی کو مل جاتا، لیکن کیوں نہیں؟ آپ نے ملاقات کی، کیوں نہیں دیدار کیا؟ کیونکہ آپ کی ایک بوڑھی ماں تھی۔ کون تھی بولو؟ ایک بوڑھی ماں تھی۔ جب بھی اجازت مانگتے کہ ماں مجھے اجازت دے کہ میں جن کا کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جن کا لایا ہوا میں کلمہ پڑھتا ہوں، جن سے میں عشق کرتا ہوں، جن سے میں محبت کرتا ہوں، میں انہیں ایک مرتبہ دیکھ لوں، ملاقات کروں، تو ماں کہتی ہے بیٹا تم چلے جاؤ گے، تمہارے علاوہ یہاں میری کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، میں مجبور ہوں، لاچار ہوں، اس لیے وہ منع کر دیتی تو آپ مان جاتے۔ حضور کی ملاقات کرنے سے کیا وہ کر لیتے بولو؟ مان جاتے۔ آج میری ماں منع کرتی ہے گانا مت سنو تو میں نہیں مانتا، وہاں مت جاؤ تو میں، وہ اجازت مانگ رہے، ماں اجازت دے دے کہ میں حضور سے ملاقات کر آؤں، دیکھ لوں، ماں کہتی بیٹا تم چلے جاؤ گی تو میری تیمارداری کون کرے گا؟ تو آپ مان جاتے، اور کس سے ملاقات کے لیے نہیں جاتے بولو؟ حضور سے ملاقات کے لیے نہیں جاتے۔ اور کتنے بڑے آپ عاشق تھے، ہے نا، کتنے بڑے عاشق رسول تھے اویس قرنی رضی اللہ تعالی، لیکن آپ نے بتا دیا کہ ایک ماں کا مرتبہ کیا ہے، ایک ماں کا مقام کیا ہے۔ اور ہمارے جیسا انسان ہوتا تو ناراض ہو جاتا ہے نا، کہ میری ملاقات کو نہیں آیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ماں کے حکم ماننے والے کو وہ عطا کیا کہ قیامت تک سارا مسلمان ان پر رشک کرے گا، عشق کرے گا کہ کاش یہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ وہ عطا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو دنیا دارین کی نعمتیں، دولتیں جو ملتی ہیں وہ ماں باپ کی خدمت سے ملتی ہیں، آپ اس بات کو مان لیجئے، یقین کر لیجئے۔ نہیں گئے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا نہیں، تو آپ صحابی نہیں بنے۔ بات آپ سمجھے؟ ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ پاس کی بستی میں، قریب کے گاؤں میں حضور تشریف لائے، ماں سے اجازت مانگی کہ پاس ہی کے گاؤں میں، قریب کی بستی میں حضور آئے ہیں، میں ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے اجازت دی کہ جائیں گے، واپس آ جائیں گے۔ لیکن جب حضرت اویس قرنی وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں سے تشریف لے جا چکے، تشریف لے جا چکے۔ حضرت اویس قرنی اتنے بڑے فرما بردار کہ جہاں تک اپنی ماں سے اجازت لے کر آئے تھے اس سے آگے نہیں گئے کہ کچھ آگے بڑھ کر دیکھ لیں، شاید ملاقات کس کی ملاقات کے لیے؟ نبیوں کے نبی کی ملاقات کے لیے، رسولوں کے رسول کی ملاقات کے لیے۔ وہ رسول جس کے
تلووں کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ایسے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں سے واپس آ گئے اور اس سے آگے آپ تشریف نہیں لے گئے۔ آپ اپنے ماں کی یہ خدمت کرتے رہے تو پھر کیا انعام ملا کہ ایک وہ دن آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر، حضرت مولا کائنات ایسے جلیل القدر صحابی کو اپنا جبہ عطا کیا۔ کیا عطا کیا بولو؟ جبہ اور اپنا امامہ۔ حضور کا امامہ دونوں جہان کی دولت اور سلطنت کا تاج ہے۔ کیا ہے بولو؟ رکھنے کو جو سر پہ مل جائے نعلین پاک حضور تو کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ نعلین کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ اگر حضور کی جوتی مبارک سر پر رکھنے کو مل جائے تو ہم کہیں کہ ہم تاجدار ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہم شہنشاہ ہیں۔ اور یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کا تاج دے رہے ہیں صحابہ کہ لو یہ میرا جبہ اور یہ میرا امامہ، اور میرے اویس کے پاس چلے جاؤ اور اسے دینا اور کہنا اس امامے کو باندھ کر جبے کو پہن کر میری امت کے لیے دعا کرے۔ میری امت کے لیے کیا کرے بولو؟ دعا کرے۔ اور اے میرے صحابہ تم بھی ان سے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ آپ ذرا غور کرو، اتنے جلیل القدر صحابی، ان سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم بھی اپنے لیے ان سے دعا۔ یہ سعادت، یہ مرتبہ، یہ عظمت، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات حضرت اویس قرنی کو کس لیے مل رہے ہیں؟ ماں کی خدمت کے سے یہ صحابہ لے کر پہنچنے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ہے نا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھی بھیجا تھا کہ میرے اویس سے میرا سلام کہنا۔ کیا کہنا بولو؟ ہم اہل سنت والجماعت ہر مسلمان روز اپنے نبی کو سلام کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ کوئی کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی کہتا ہے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ کوئی کہتا ہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدعا تم پہ۔ لیکن وہ ایک امتی ہے جس کو اللہ کے نبی سلام بھیجے کہ اے میرے صحابہ میرے اویس سے میرا سلام کہنا اور میرا یہ جبہ دینا، امامہ دینا، اور کہنا کہ اسے پہن کر میری امت کے لیے دعا کریں۔ جب یہ صحابہ کرام پہنچے اور حضور کا پیغام سنایا، جبہ دیا، امامہ دیا، ہے نا، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جبے کو دیکھتے، کبھی اپنے کو دیکھتے، کبھی امامے کو دیکھتے، کبھی اپنے کو دیکھتے کہ کہاں یہ امامہ، کہاں میں، کہاں یہ جبہ اور کہاں میں۔ لیکن حکم رسول تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پہنا اور امامہ سر پر سجایا اور اس کے بعد رو کر اس امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا فرمائی۔ بات آپ سمجھے؟ اسی لیے اہل سنت والجماعت بہت ہوشیار جماعت ہے۔ وہ شب براءت میں جب تقدیروں کے فیصلے ہوتے، جب موت اور زندگی کے فیصلے ہوتے، وہ رات شب براءت جسے ہم اور آپ شب براءت کہتے، کس کی نظر دلاتی ہے بولو؟ اسی اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ جو حضور کے کہنے پر آپ نے امت کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ آج کی رات اس اویس قرنی کی دعا کے صدقے میں
میرے حق میں خیر کے فیصلے فرما دے. بات آپ سمجھے, میرے حق میں کیا فرما دے. لوگ کہتے ہیں یہ حلوہ کیا ہے, یہ نظر کیا ہے, یہ ویسے کرنے کی نظر کیوں ہے نا. وہ ایسے کرنے کی نظر اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے دعا کے لیے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. اور وہ رات کیا ہوتی, بہت اہم رات ہوتی ہے. موت کے فیصلے, زندگی کے فیصلے, نکاح کے فیصلے, طلاق کے فیصلے, سب اللہ تبارک و تعالی اہم فیصلے فرماتا ہے. تو اہل سنت والجماعت حضرت اویس کرنی کی نظر کس پہ دلاتے ہیں بولو, حلوے پر. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ میری دعا تو اس لائق نہیں, ہم تو اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں کچھ عرض کریں. ہاں ایک نے حضور کے کہنے سے جو دعا کی تھی ہمارے لیے, آج اس دعا کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے. آج اس دعا کا ہمیں صدقہ عطا فرما دے. تو یہ مرتبہ حضرت ویسے کرنی کو کیسے ملا؟ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے. اور جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی تو پھر وہ چاہے جتنا بڑا عابد ہو, زاہد ہو, اس کی عبادتیں کیا ہیں بولو, بیکار ہیں. کیا ہیں بولو, بیکار ہیں. ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ ان کا آخری وقت تھا اور آپ کا دم نہیں نکل رہا. لوگ پہنچے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ فلاں صحابی کو بڑی تکلیف ہے, بڑی تکلیف ہے, موت کا وقت ہے اور آپ کا دم نہیں نکل رہا. تو حضور نے کیا فرمایا کہ پوچھو کیا ان کی ماں ان سے ناراض ہے؟ تو معلوم کیا گیا تو پتا چلا کہ ہاں ان کی ماں ان سے کیا ہے بولو, ناراض ہے. حضور نے فرمایا کہ تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے. ماں اتنی ناراض تھی, اس نے کہا کہ ہم اس بیٹے کو معاف کرنے والے نہیں, اس نے ہمارا بڑا دل دکھایا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا, وہ اتنے غصے میں تھی کہ اس نے پھر انکار کر دیا. تو حضور نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو, اس میں آگ لگاؤ اور اس کے بیٹے کو اس آگ میں ڈال دو. تو ماں تڑپ گئی اور کہا کہ یہ میں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. تو حضور نے فرمایا اتنی دیر سے میں یہی تو تجھے سمجھا رہا ہوں کہ اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ سے بچا لے. جب اس آگ میں جلتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتی ہے تو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھے؟ تب اس نے معاف کیا اور آپ کا دم. تو اگر ماں باپ ناراض ہو تو کوئی عبادت کام نہ آئے. اگر ماں باپ کی گستاخی کی جائے تو نمازیں کیا ہو جائے بولو, بیکار ہو جائے. اگر ماں باپ کو ستایا جائے تو روزہ, نماز, حج اور زکوٰۃ سب کیا ہو جائے بولو, بے ادبی کی جائے تو سب بیکار. اور جس نے ماں باپ کو یہ مرتبہ دیا اگر کوئی ان کی شان میں توہین کرے, نہیں سمجھ پائے, جس نے ماں باپ کو یہ مرتبہ دیا اگر کوئی حضور کی شان میں توہین کرے تو نماز بولو, نماز ہے اس کی نہیں ہے. جب ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کا بے ادب, اس کی تمام عبادتیں بیکار ہیں. تو جو نبی کا بے ادب ہے اس کی نماز بولو, سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ آج لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اور ہم بھی نماز دیکھ رہے ہیں, نماز دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ یہ حضور کا ادب کرتا ہے کہ نہیں کرتا, یہ یا نبی سلام علیہ کا پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, یہ حضور سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جو حضور کا بے ادب ہے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. تو جب ماں باپ کا یہ مرتبہ ہے تو حضور کا مرتبہ کتنا ہوگا کہ اگر ماں باپ کی کوئی نافرمانی کرے تو اس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں. اور اگر کوئی نبی کی توہین گلی گلی کر رہا ہو, چوراہوں پر بیٹھ کر نبی کی توہین کر رہا ہو اور داڑھی بڑی لمبی ہو تو اس کی داڑھی اس کو فائدہ دے گی نہیں دے سکتی. اس لیے عبادتیں خواہ کم ہو لیکن بے ادبی سے بچا جائے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جس نے ادب کیا
اس نے اپنی قسمت کو جگا لیا، اور جس نے بے ادبی کی اپنے بڑے کی، اپنے استاد کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے پیر کی، اپنے اولیاء اللہ کی، اپنے پیغمبر اپنے نبی کی، اپنی قرآن کی، اپنے حدیث کی، اپنے شریعت کی، تو اس نے اپنی آخرت کیا کر لی؟ بولو، خراب کر لی۔ اس لیے بے ادبی سے بچو اور ماں باپ کی عظمت کو پہچانو۔ کتنی بڑی عظمت! موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بس اسی کو سن لیجئے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ کلیم اللہ، ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرنے والے پیغمبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ، اب کوہ طور پر ذرا احتیاط سے آیا، ذرا احتیاط سے آیا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا لقب کلیم اللہ، کوئی بات کرنی ہوتی، کچھ پوچھنا ہوتا، کوہ طور پر پہنچ جاتے، اللہ سے کلام کرتے چلے آتے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا کلام کی ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، چھپکلی کو دیکھ رہے ہیں، چھپکلی کو دیکھ رہے ہیں، چپکی ہے چپکی ہے، بڑی دیر میں ہاتھ پیر ہلاتی، چند قدم چلتی، پھر چپکی۔ تو سوچنے لگے اے اللہ، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، تم نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی ابھی چھپکلی بھی یہی سوال کر رہی تھی کہ اے اللہ، تم نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ موسیٰ کو کیوں؟ بیٹھے ہیں، بیٹھ کر ہم کو دیکھ رہے ہیں، کیوں پیدا فرمایا؟ تو اس ذہن میں آنے والی باتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کر لیتے تھے، عرض کر لیتے تھے۔ کلیم اللہ، کوئی بات ہوتی کوہ طور پر پہنچ جاتے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، کوہ طور پر اب احتیاط سے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعجب ہوا، کون ہے بولو؟ اللہ کے پیغمبر ہیں اور جلیل القدر پیغمبروں میں شمار۔ تو عرض کیا کہ اے اللہ، میں تو کوہ طور پر آتا جاتا رہتا ہوں، اتنا آتا جاتا ہوں کہ کوہ طور کے راستے کے نشیب و فراز سے بھی میں واقف ہوں کہ کہاں گڈھا ہے، کہاں اونچا ہے، کہاں خالی ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ احتیاط کی ضرورت کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ، ابھی تک تیری ماں باحیات تھی جو تیرے لیے دعا کرتی تھی، اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، تیرے سر سے اس کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ تیرے سر سے اس کا سایہ کیا ہو گیا ہے؟ اٹھ گیا ہے۔ اس لیے اب تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک پیغمبر کو اللہ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر، اے موسیٰ، اب تم احتیاط کیا کرو۔ اے رب، کیوں کیا کروں؟ فرمایا کہ اب تیری ماں کا سایہ تجھ پر نہیں رہا، اب تیری ماں کا سایہ تجھ پر نہیں رہا۔ آج بوڑھے ہو جاتے ہیں ماں باپ تو اولاد کیا سوچتی ہے؟ بوجھ۔ اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا لے تو اچھا، بولتی کہ نہیں بولتی؟ جہاں 4 دن خدمت کرنا پڑ گئی تو اولاد یہ تمنا کرنے لگتی ہے، لیکن یہ بوجھ کبھی نہیں ہوتے، ان کا سایہ ہے۔ اگر یہ چارپائی پر پڑے بھی رہیں، جو اللہ تعالیٰ موسیٰ سے فرما رہا ہے، تو پتا چلا کہ ماں باپ کا سایہ ہی بہت ہوتا ہے۔ بھائی پیغمبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، تو جب پیغمبر سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ اس لیے ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ اب ماں باپ کو بھی چاہیے، ایسا نہیں کہ صرف اولاد کے ہی حق ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ نے اپنے مرتبے کچھ زیادہ ہی جان لیے، کچھ زیادہ ہی، یا جانے ہیں صرف اپنے اولاد کے جانے ہی نہیں ہے نا؟ تو ماں باپ پر بھی اللہ اور رسول نے کچھ حکم لگائے، یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہیں یہ یقین ہو کہ ہم کوئی حکم دیں گے اولاد کو اور وہ نہیں مانے گی، تو ماں باپ کو حکم دینا منع ہے کہ اگر تم جانتے ہو کہ میری اولاد نہیں مانے گی تو حکم دے کر اسے نافرمان مت بناؤ۔
हुक्म देकर उसे नाफरमान। आज लोग सोचते हैं कि हम तो माँ बाप, अब तो हम मासूम हो गए। क्या हो गए बोलो? अब हम जो करेंगे सब सही, जो करेंगे वो सब सही नहीं है। अल्लाह का बंदा तुम्हारा बेटा भी है और तुम भी अल्लाह के बंदे हो। ये तुम्हें अल्लाह ने सआदत दी, ये दौलत दी कि तुम्हें बाप बनाया। अब बाप की नेमत जो तुम्हें दी है तो तुम मगरूर मत हो जाओ। मैंने सुना है बहुत लोग बड़े फख्र से बोलते हैं मुझसे पैदा। क्या बोलते हैं बोलो? हमसे पैदा और हम ही से वो। ये गुरूर और घमंड की बोली है। काय की बोली है बोलो? गुरूर और घमंड की बोली है। पैदा अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया है। पैदा करने वाला कौन है बोलो? अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी औलाद की खुशी की परवाह करें, उसके खुशी को देखें और उसकी खुशी में खुश रहने की कोशिश करें। औलाद को चाहिए कि माँ बाप की खुशी में खुश रहने की दोनों तरफ से होना चाहिए। ये नहीं, यहां तक कि लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाना शुरू किया। बात आप समझे? बहुत से हक औलाद के माँ बाप ने मारने शुरू कर दिए। देखो, अगर आपने ज्यादती की तो अल्लाह तबारक व तआला आपको बाप होने की वजह से छोड़ नहीं देगा, आपको माँ होने की वजह से छोड़ नहीं देगा। और जो हिसाब अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद में से लेगा तो बंदे से अगर माँ बाप के बारे में पूछेगा तो माँ बाप से भी औलाद के बारे में जरूर पूछेगा। माँ बाप को अपनी औलाद से डरने की जरूरत नहीं है, माँ बाप को भी अल्लाह से डरने की जरूरत है कि वो अल्लाह से डरे अपनी औलाद के बारे में, कि कल कहीं औलाद अल्लाह की बारगाह में मेरे खिलाफ ना खड़ी हो जाए। बात आप सुन रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप की खिदमत जब होगी तो इंशाअल्लाह हमें दुनिया की भी दौलत मिलेगी, आखिरत की भी दौलत मिलेगी और ईमान पर भी खात्मा होगा। बात आप समझ रहे? जहां सब करते हैं ईमान के लिए, वहां ये भी करो कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप की नाराजगी हमारे बुरे खात्मे का सबब बन जाए। बात आप समझे? और फिर वो शैतान का वो हरबा काम होने ना दो, उसे कामयाब होने ना दो कि ये हमारे साथ ज्यादती करते हैं। अगर वो ज्यादती करते हैं वाकई तो अल्लाह उनसे हिसाब लेने वाला है। हाँ, औलाद का फर्ज ये है कि वो अपने माँ बाप से हर हाल में हुस्ने सुलूक करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अब जिनके वालिदैन हैं वो खिदमत करें और जिनके माँ बाप नहीं हैं और गफलत में जिंदगी गुजर गई तो शरीयत ने उन्हें भी महरूम नहीं रखा है। उनके नाम आप सदका करें, खैरात करें, मदरसे में उनके नाम से दें, महरूम नहीं रखा। माँ बाप का इतना बड़ा मर्तबा है। अगर कोई औलाद गफलत में अपने माँ बाप है ना से उसने जिंदगी गुजारी, माँ बाप अब दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर गए, उसने माँ बाप की कदर नहीं की, सताया, परेशान किया, अब उसे एहसास है, वो रोता है, तो अब वो क्या करे? क्या करे बोलो? हाँ, वो अब ये करे कि उनके नाम फातिहा करे, उनके नाम कुरान खानी करे, उनके नाम मदरसे चला जाए, उनके नाम से कुछ सदका कर दे कि इसका सवाब अल्लाह मेरे माँ बाप को अता करे। इतना आप समझ लीजिए। और कोई ऐसा नहीं कि अपने माँ बाप का हक अदा कर दे। तो क्या पता चला? हर एक को अपने माँ बाप की तरफ से सदका और खैरात करते रहना चाहिए। बात आप समझ रहे कि नहीं? हाँ, ऐसा नहीं कि हमने अदा कर दिया अब हमको जाने की जरूरत क्या, हम तो खिदमत करते ही हैं। पता कहाँ गलती हो गई। इसलिए माँ बाप के लिए उनके नाम से मदरसों में, मस्जिदों में है ना, आप सदका दें, खैरात करें, कोई चीज बनवा दें, ये सब उनके काम आएगा। क्यों? हम लोग वो हैं जिनके यहाँ सब पहुंचता है। हम लोग कौन है बोलो? हाँ, सब पहुंचता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ नोट के गड्ढे पहुंच जाते हैं लेकिन
प्याला नहीं पहुंचता, मिठाई का डिब्बा नहीं पहुंचता है ना। कुछ लोग ऐसे बोले ये क्या है, क्या खाते हैं, ये खिचड़ा क्या खाएंगे, ये शरबत क्या पिएंगे, है ना। उन्हीं को अगर 10,000 का गड्ढा दे दो कि हमारे दादा इंतकाल कर गए थे 10 साल के बाद, ये लीजिए मदरसे में लगा दीजिएगा, तो फौरन रख लेंगे, है ना। तब नहीं कहेंगे कि क्यों दे रहे हो, कहाँ पहुंचेगा भाई, कहाँ पहुंचा देगा, रखो अपना नोट, क्यों खराब कर रहे हो? कहेंगे नहीं कहेंगे। और जहां आप जो है डिब्बा लाए, फौरन कैसे पहुंचेगा, ये कैसे पहुंच जाएगा, क्या अरे सब सीधी बोलते कि नहीं बोलते। हाँ, उन्हीं को अगर उनका मदरसा बनना हो, गिट्टी दे दो तो पूरा ट्रैक्टर पहुंचा देंगे, सीमेंट दे दो तो है ना, सरिया दे दो, है ना, मोरंग दे दो तो सब पहुंचा देंगे दादा परदादा के नाम, है ना। अगर नहीं पहुंचेगा तो यही शरबत का गिलास और यही मिठाई के डिब्बे नहीं पहुंचेंगे, बाकी सब पहुंचा देंगे। चले जाओ, इनके यहाँ बड़े बड़े कमरे बने, बराए ईसाल सवाब फला मरहूम, पूरा कमरा जा रहा, पूरा कमरा कहाँ जा रहा है, ईसाले सवाब में। और फंसा क्या जा रहा है, मिठाई का डिब्बा फंसा जा रहा है, और पूरा कमरा ईसाले सवाब में चला जा रहा है। तो ये क्या है बताइए, ये कुछ समझ में आने वाली बात। मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा तू तू है, बात आप समझे कि नहीं। जब कमरा पहुंच सकता है, नहीं चले, ये आप अगर इल्म नहीं रखते तो जाओ देख लो इनके मदरसों में, जिनके यहाँ फातिहा शिर्क है, तीजा शिर्क है, 10वां शिर्क है, 20वां शिर्क है, 40वां शिर्क है ना, बिदात है। इनके मदरसों में चले जाओ, बड़े बड़े मदरसों में तख्ती संगे मरमर की लगी है, बराए ईसाले सवाब, और हमने खाना रखा हो, कहा बराए ईसाले सवाब, तो बोले ये सब क्या है ना। तो भैया तुमको कमरा मुबारक हो, है ना, और हमको हमारे यहाँ कमरा भी पहुंचता है और डिब्बा भी पहुंचता है, बात आप समझे, सब पहुंचता है। और तुम्हारी तरह नहीं है कि नोट ले आओ पहुंचा देंगे, है ना, गड्डी ले आओ पहुंचा देंगे, मोरंग ले आओ पहुंचा देंगे। जहां कुछ खर्च करने की बात आएगी, बोले नहीं ये सब नहीं पहुंचेगा, हटाओ, तीजा मत करो 40वें का। ये लोग क्या करते हैं, इनके यहाँ भी आते हैं 40वें के, तो ये लोग क्या करते हैं, बोले कुछ मत करो, कच्चा भेज दो। क्या करो बोलो, कच्चा भेज दो। अब इनके डाले टहलने गांव में कच्चा वसूलने के लिए, कच्चा गल्ला वसूलने। 40वें में कितने डेग पकवाना चाहते, कहीं 5, कहीं 5 का सामान मदरसे में भेज दो। अब यहाँ क्या था, यहाँ ये था बेचारी औरतों ने नहाया धोया, है ना, बड़े अदब एहतराम से नियाज की चीज पकाई, उसके बाद इमाम साहब को बुलाया, भाई बुला लाओ। इमाम साहब वजू बना कर आए, अगरबत्ती लगाई, बड़े अदब एहतराम से कहा कि या अल्लाह पहुंचा दे, या अल्लाह पहुंचा दे, इसका सवाब पहुंचा दे, इसका सवाब पहुंचा दे। बोले नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। और वो डाला लेकर आएंगे, पाक नापाक, मुस्लिम गैर मुस्लिम, कहेंगे ला दो, हम सब पहुंचाएंगे, सभी पहुंचाएंगे। ये कुछ समझ में आने वाली बात है, बोलो नहीं आने वाली है ना। पता चला कि ये तमाम इन तमाम चीजों का सवाब पहुंचता है। और जो लोग ये सब इस तरह की बातें करते हैं, वो सब गलत बातें करते हैं। बात आप समझे, एक अदब एहतराम से कहा, एक अदब एहतराम से नज़र की जा रही है ना, वो आप कह रहे हो कि नहीं पहुंचेगा, पकाया जा रहा है, नहीं पहुंचेगा, कच्चा हो जाएगा। भाई तुम्हारे मुर्दे कच्चा खाते होंगे, हम लोग यहाँ भी पका हुआ खाते हैं, और बाद मरने के भी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो कुछ भी सुना और सुनाया है, उस पर सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सब के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वो दहन जिसे लुआब मोहम्मद मिला, उसकी शीरी खिताबत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमाम तुकावन नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नजदियत हंस गई तुझसे यारे अली, तेरी रुश्द हिदायत पे लाखों सलाम। खिदमत फ़िक़्ह अंजाम दी उम्र भर, उनकी इल्मी जलालत पे लाखों सलाम। जिसने पैदा किए कितने लालो गुहर, हाफिज़ दीन व मिल्लत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम।
حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.